الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے دا گریٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز یوم الاثنین 13 صفر المظفر 1446 ہجری اور بروز پیر 19 اگست 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے لگ بھگ 101 سال سے صہیونیوں نے یہودیوں کا نام لے کے فلسطین کے ایک بڑے رقبے پر قبضہ جما رکھا ہے، اور اس ریاست کا نام ایک نبی کے نام پر اسرائیل رکھ دیا ہے۔ یعنی اسرائیل علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کی عیسائی، یہودی، مسلمان سب عزت کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی اس صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے نبی کے نام کے خلاف ایک عجیب جملہ بولے گا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ریاست کا نام اسرائیل رکھ کے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ انہی کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ یہ زائونسٹ، انہوں نے اپنے صہیونیوں کو اور یہودیوں کو کبھی یہ سبق نہیں پڑھایا، یہ اپنی کتابوں میں بھی نہیں لکھتے، اپنی فلموں میں بھی نہیں دکھاتے کہ یہ سولومن کو دا گریٹ کہتے ہوں، یعنی سلیمان علیہ السلام کو سولومن دا گریٹ نہیں لکھتے، داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ دا گریٹ نہیں لکھتے، موسیٰ علیہ السلام کو موزز دا گریٹ نہیں لکھتے، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم دا گریٹ نہیں لکھتے، بلکہ یہ گریٹ کا لفظ ہمیشہ ایسے یورپی حکمرانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو یورپ سے آئے، جنہوں نے فلسطین کو روند کے رکھا، تباہ و برباد کیا، تہس نہس کیا، یہاں کی عبادت گاہ کو، قبلے کو، مسجد کو، سینیڈرن کو برباد کر کے رکھ دیا، لوگوں کو قتل و غارت سے دوچار کیا، یہاں کا مال لوٹا۔ ان سب لوگوں کو، ان سب حکمرانوں کو، ان سب خصوصی طور پہ یورپی حکمرانوں کو یہ صہیونی اور یہ یہودی یہ دا گریٹ کہتے ہیں۔ اس کی آپ مثال سن لیں کہ برطانیہ جو یورپ سے اٹھا، اس نے آ کے فلسطین کو روندا، اور پھر بالفور ڈیکلیریشن کے نام پر عیسائی حکمران ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بالفور ڈیکلیریشن ایشو کیا یہودیوں کے نام پر، یہ بھی منافقت۔ اور پھر یہ بات کہ یہ صہیونی اس برطانیہ کو دا گریٹ کہتے ہیں جس برطانیہ سے انہوں نے آزادی کا پروانہ دستخط کر کے سائن کیا 1948 میں، کہ بھئی اگر برطانیہ آزادی دے کے تمہیں جا رہا تھا تو پھر وہ ظالم کہلایا، پھر تم اسے ظالم کہو، تباہ و برباد کرنے والا، ڈسٹرائر کہو، کنکرر تو نہ کہو۔ اب کنکرر پہ اب ہم آگے ایک اور بات بھی کریں گے۔ اسی طرح یہ ہیروڈ دا گریٹ، وہ بھی یورپین تھا، الیگزینڈر دا گریٹ وہ بھی یورپین تھا۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے تو ہر وہ یورپی حکمران جو یورپ سے اٹھا اور جس نے آ کے فلسطین میں تباہی اور بربادی مچا دی، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، ہر اس یورپی حکمرانوں کو یہ صہیونی دا گریٹ کہتے ہیں۔ نبیوں کو گریٹ نہیں کہتے، نبیوں پہ معاذ اللہ یہ گناہوں کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ نبی اپنی عمر کے، اپنی زندگی کے ہر دور میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں وہ ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اچھے کام کرو اور گناہوں سے بچو۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے نبیوں پر گناہوں کا الزام لگایا اور یورپی حکمرانوں کو دا گریٹ کا لقب دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ دراصل انبیاء کے پیروکار نہیں ہیں، یہ یورپی دیوی دیوتاؤں کے پوجنے والوں کے پجاری ہیں، یہ بتوں کے پجاری ہیں۔ یہ یورپی حکمرانوں کو تو دا گریٹ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن انبیاء کو دا گریٹ نہیں لکھتے۔ اللہ اکبر۔ انہی کے جوئش انسائکلوپیڈیا میں آرٹیکل ہے 5871 5871 اور CASIMIR 3 سیزیمیر 3 دا گریٹ، یہ بھی پولینڈ کا کنگ تھا، تو جو پولینڈ سے یورپ سے آیا اسے دا گریٹ لکھتے ہیں۔ اسی طرح جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل ہے 6875 6875، آرٹیکل کا نام ہے گریگری 1 دا گریٹ، تو وہ بھی رومن تھا، یعنی یورپین تھا۔ اسی طرح
1588 1588 نمبر آرٹیکل ہے اینٹیوکس III دا گریٹ۔ تو یہ جوئش انسائکلوپیڈیا میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اینٹیوکس بھی گریک یعنی یونان کا رہنے والا تھا، یونانی حکمران تھا، اور جب وہ ادھر فلسطین پہ حملہ آور ہوتا ہے تو یہ صہیونی اس کو نہ صرف کنکرر اور فاتح کا لفظ لکھتے ہیں، ڈسٹرائر اور تباہ و برباد کرنے والا نہیں لکھتے۔ تو آپ سنیے ذرا کہ ان کی دا گریٹ لفظ کے پیچھے چھپی ہوئی اصل داستان کیا ہے۔ اینٹیوکس III دا گریٹ آرٹیکل 1588 کے اندر میں سے صرف ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش ہے، لکھا ہوا ہے When Antiochus vanquished the Egyptian general Scopas at Pinias in northern Palestine 198 یعنی سال ہے 198، آج 2024 ہے، تو 198 جب وہ سن تھا تو اس سن میں فلسطین پہ، شمالی فلسطین پہ جب حملہ آور ہوا اینٹیوکس تو اس نے مصری جنرل سکوپس کو شکست دے دی پینیاس کے مقام پر۔ تو آگے لکھا کیا ہوا ہے، ان ناردرن پیلسٹائن 198 کے بعد سنیں ذرا، دا گیٹس آف جیروسلم وار اوپنڈ ٹو دا کنکرر بائی اٹس سٹیزنس۔ یہاں سے دو باتیں قابل غور ہیں کہ اگر وہ اینٹیوکس فلسطین پہ حملہ آور ہوا تو فلسطین تو تمہارے انبیاء کی سرزمین ہے، یورپی حملہ آور کو تم کنکرر کیوں لکھتے ہو، ڈسٹرائر کیوں نہیں لکھتے؟ یہ بھی تمہاری منافقت کا ثبوت ہے۔ اور دوسرا تمہاری منافقت اور جھوٹ کا دجل کا پردہ چاک اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جب سن 198 میں اینٹیوکس دا گریٹ نے فلسطین پہ حملہ کیا تو کیا ہوا، دا گیٹس آف جیروسلم وار اوپنڈ ٹو دا کنکرر بائی اٹس سٹیزن، یعنی یروشلم کے دروازے فاتح کے لیے کھول دیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اس وقت بھی تمہاری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یروشلم فلسطین میں تھا، اور یہ پیراگراف تم صہیونیوں کے منہ پہ وہ لعنت کا تمانچہ ہے جو بہت سے یہودیوں نے تمہارے جھوٹ کا پلندہ چاک کرنے کے لیے 1901 سے 1906 تک کے زمانے میں جوئش انسائکلوپیڈیا میں لکھ دیا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی یہ دستیاب ہے۔ اب یہ کب غائب ہوگا انٹرنیٹ سے کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے اگر الہامی کتابیں بدل دیں تو انٹرنیٹ کے کچھ آرٹیکل بدلنا تمہارے لیے کون سا مشکل ہے، لیکن جب تک یہ دستیاب ہے تب تک ساری دنیا کے مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سب لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ صہیونی انبیاء علیہم السلام کی ذات پر تو گناہوں کا الزام دھرتے ہیں، اور یورپ سے آنے والے حکمرانوں کو یہ دا گریٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دا گریٹ لفظ میں بھی ان کی منافقت چھپی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔